السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی۔ ناظرین، حال ہی میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کا ساتھ دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر دونوں ایوانوں میں جو قراردادیں منظور ہوئیں وہ قراردادیں پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بعد متفقہ طور پر منظور ہوئیں، لیکن اس قراردادوں اور جو حکومت کا ساتھ دیا گیا اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے ضرور آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، جس پر بیرسٹر گوہر نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ عمران خان سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد ہی حکومت کو مذاکرات کے حوالے سے کوئی جواب دیا جائے گا۔ عمران خان کے دونوں بیٹوں کا جو حالیہ انٹرویو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، جس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن اب مولانا صاحب نے جیسے کہا اور پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس جماعت کے پاس نہ اختیار ہو نہ یکسوئی ہو ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی تھی کہ مولانا صاحب ان کا ساتھ دیں اور حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنایا جا سکے، لیکن مولانا صاحب اب پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اتحاد نہیں کر رہے۔ تو اب پی ٹی آئی کی یا جو اپوزیشن الائنس ہے اس کی اسٹریٹجی ہوگی کیا؟ جو مولانا صاحب کے بعد اب جو پرائم منسٹر صاحب نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی، کیا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، ان کے ساتھ بیٹھے گی یا نہیں؟ ہم ان ایشوز پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب سر وقت نکالنے کا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہوا، آپ نے اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا ساتھ بھی دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو قراردادیں ہیں وہ بھی متفقہ طور پر منظور ہوئیں، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کے سر تحفظات تو ہیں۔ میں پہلا سوال یہ ہے جس میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اسٹریٹجی ہے کیا، کیسے آگے بڑھنا ہوگا؟ آپ نے حکومت کا ساتھ تو دیا اس مشکل وقت میں، لیکن اب آگے کیسے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی تک خطرات ختم نہیں ہوئے، خطرات لا رہے ہیں، ہم تمام حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عوام کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے، اور اس کا لیڈر عمران خان جو ہے نا وہ ملک کا بڑا لیڈر ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ ہمارے گریوینسز سب کچھ بعد میں آئیں گے، ہم ضرور اپنا احتجاج اور اپنا جو ہمارا موقف ہے سامنے رکھیں گے، لیکن جب ملک پہ کوئی اس قسم کا ایگریشن آتا ہے تو اس پہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے بیہیو کریں۔ تو الحمدللہ جتنا مطلب ہماری ذمہ داری تھی ہم نے اپنی ذمہ داری بھرپور طرح نبھائی ہے۔ اب ملک کے اندر جو جدوجہد ہے اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم ایک رائے عمل دیں گے جو کہ ہمارا بنیادی ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے ناجائز طور پر جو اس وقت اس کو مختلف کیسز میں بند کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم مختلف آپشن پہ غور کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس قانونی آپشن بھی ہیں، ہمارے پاس پبلک میں جانے کا آپشن ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا مطلب تمام جتنے بھی آپشن ہیں ہمارے پاس کھلے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے نا ابھی مشاورت کر رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بنائیں گے۔ اسد کیسر صاحب، ہم اس پہ بھی سر بات کریں گے کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے مذاکرات تھے ان کا کیا بنا، لیکن ان سوال پر آنے سے پہلے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش بھی کی تھی۔ تو جو وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی ہے، جو آفر کی ہے سر، پی ٹی آئی وہ آفر قبول کرتی ہے مذاکرات کی؟ دیکھیں، بالکل اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے اسی وقت اپنا موقف دیا تھا، اور اس پہ ہم نے بانی چیئرمین عمران خان کو بھی کمیونیکیٹ کیا ہے۔ ابھی ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا ہماری سی سی ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوں گے، تو جو بھی پھر جو کریکٹیو ڈیسیجن ہوگا، لیکن ہم اس وقت کوئی ایسا اس ماحول میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے جس سے کوئی امپریشن جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی تقسیم ہے۔ بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر ہماری مشاورت جو ہے نا سی سی میں ہوگی، جو بھی پھر فیصلہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ سر خان صاحب کو جب کنوے کیا گیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب آیا کہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے لیول پہ دیکھ لیں اور اپنی پولیٹیکل کمیٹی اور سی سی میں ڈسکس کر لیں، اور جو آپ لوگوں کو پھر آپ دیکھیں، پھر میرے ساتھ جو ہے نا اس کی ریکمنڈیشن جو شیئر کریں، تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہوں گے وہ ہم
اپنے چیئرمین بڑی چیئرمین عمران خان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی اور سی سی کو اختیار دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ وہ سفارشات تیار کریں؟ بالکل، اس کے پاس بلکہ سی سی اور پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہی پاور ہے کہ وہ تمام ڈیسیجن جو ہے نا وہ لے، اور پھر جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ سفارشات ڈسکس ہو، اس کی شکل میں پھر پالیسی بنتی ہے۔ اسد قیصر صاحب، حالیہ دنوں میں جب یہ جنگ کا ایک ماحول تھا، جو کچھ چل رہا تھا، اس دوران ہم نے دیکھا کہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید خان صاحب کو بنی گالا یا خیبر پختونخوا منتقل کیا جائے، پے رول پر رہا کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے بیانات دیکھے۔ کیا اس صورتحال میں کوئی پیشکش ہوئی تھی ویسے خان صاحب کو باہر نکالنے کے حوالے سے؟ کوئی آغاز ہوا تھا گفتگو کا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ یہ تو دیکھیں، ہمیں تشویش اس بات پہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ایک مخصوص علاقے میں ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس کو ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا، تو پھر مطلب یہ ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی وہ تو پھر کسی کے قابو کی نہیں ہوگی، اور انڈیا تو اس کے پاس تو یہ ایک موقع تھا۔ تو ہم نے اس لیے یہ کہا کہ عمران خان کو جو رہا کیا جائے، کیونکہ اس صورتحال میں خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یکجہتی ہو تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جس طرح بھی حکومت ہو اس کی زیادہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ماحول پیدا کرے۔ حکومت کو 2 قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور حکومت کی جو ہے نا اگر اس ماحول میں ابھی دیکھیں کہ انڈیا اب بھی کہتا ہے کہ سنتاس معاہدہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں اس کا موقف چینج نہیں ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا ہمارا ٹریٹی ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا وہ موقف وہی ہے جو انہوں نے معطل کیا ہے۔ مطلب یہ تو ایکٹ آف وار ہے، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں ہمارے پانی کو تو اس سے علاوہ اور اعلان جنگ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس حالات کا سنجیدگی سے جو ہے نا مقابلہ کرے، ملک کے اندر جو ہے نا سیاسی استحکام آئے، ملک کے اندر جو ہے نا معاشی طور پر استحکام آئے، ملک میں خوشحالی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتقامی کارروائیاں بند کرے، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ان کے مختلف اقدامات ہیں وہ بند کرے، اور تمام پریزیڈنٹ عمران خان سمیت اس کو رہا کرے۔ تو لیکن حال ہی میں جیسے سر ہم یہ بھی کچھ بیانات دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ دیگر تحفظات بھی سامنے آ رہے تھے۔ ابھی بھی اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو پی ٹی آئی کو ابھی بھی خدشات ہیں ان کی صحت کے حوالے سے یا دیگر کوئی ایشوز؟ نہیں، الحمدللہ صحت کی تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی بہنیں ملی ہیں اور بیرسٹر گور بھی ملے ہیں، الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ناجائز طور پر جو ہے نا کنفائنڈ کیا گیا ہے، جیل میں رکھا گیا ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو رہا کرے۔ لیکن یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اسد قیصر صاحب کہ جو مذاکرات کے حوالے سے معاملہ ہے وہ سی سی دیکھے گی یا پولیٹیکل کمیٹی دیکھے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجلاس کب ہوگا سی سی کا یا پولیٹیکل کمیٹی کا، اور کب تک آپ سفارشات تیار کر لیں گے؟ ویسے دیکھیں ہمارے کل بھی پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کل اس کی خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک مشاورت ہو، اور اس کے ساتھ پورے مطلب ہے ڈیبیٹ ڈسکشن اس کے ساتھ ہم کریں، اور پھر اس کی ڈائریکشن لے لیں، اس کے مطابق جو ہے آگے بڑھیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کل ہماری حکومت ملاقات کرنے دیتی ہے نہیں دیتی، لیکن کل کا ملاقات بہت اہم ہے جس میں ہم پالیسی کے حوالے سے جو ہے نا خان صاحب سے ڈائریکشن لیں گے۔ سر وہ کس حوالے سے پالیسی ہوگی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، یا مذاکرات کے حوالے سے؟ تمام ایشوز پہ مذاکرات کتنے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتی، کیا شرائط ہو سکتی ہے، کیا بات ہو سکتی ہے، یا جو ہے نا ہمارا آگے کے لیے لائبل کیا ہو، جو بھی ہماری تحریک ہے، مطلب ہمیں ہولسٹک اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں جو ہے نا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور ہم ہر طریقے سے جو ہے خواہش رکھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور معاشی استحکام آئے۔ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جس طرح آپ کے تمام بارڈرز پہ جو ہے نا غیر یقینی صورتحال ہو۔ آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ تو اب غلط جنگ میں ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اقدامات کرنے ہوں گے۔
لیکن اسد قیصر صاحب، کل بھی آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ بھی بین الاقوامی عالمی برادری کو اگر ہم کہیں امریکہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں اور وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بین الاقوامی سطح تک بھی کوششیں کرے گی؟ اور جمائمہ صاحبہ بھی، ہم نے ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا تھا، تو ان کی طرف سے بھی کچھ کوششیں ہوں گی؟ دیکھیے، عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کا باپ ہے، ان کی اپنی کنسرنز ہیں، اس کی پالیٹک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ باپ بیٹوں کا ایک رشتہ ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ باپ بیٹوں کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی رابطہ نہیں کرنے دیتے، جب اس کے ساتھ اس کو وہ ملک سے باہر ہے، اس کو تو تشویش حق بجانے میں، تو وہ باپ اس کی جو بھی بات ہے، جو احساسات ہے، وہ جو ہے نا ایک بیٹوں کی حیثیت سے انہوں نے بہت ذمہ دار باتیں کی ہے۔ لیکن بہرحال وہ باپ بیٹوں کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب بیٹوں کے اپنے والد سے یا بیٹوں کے اوپر والد صاحب کا اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، تو اس کے پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک رشتوں کا ایک تعلق ہے۔ لیکن اس وقت اسد قیصر صاحب، کسی مرحلے پر، یا یہ جو 4-5 دن گزرے ہیں، ایک ہفتہ گزرا ہے، ان دنوں میں کسی مرحلے پر کوئی بیک ڈور رابطے، کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی پیشکش ہوئی تھی پی ٹی آئی کو؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی پیشکش نہیں ہے۔ بس ہم چونکہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سمجھے کہ ہم بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، ہم صرف اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا ملک ہے، اور ہم اپنے ملک کے لیے سب قربانی دیں گے۔ ٹھیک ہے اسد قیصر صاحب، سر اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ہم اسد قیصر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ دیگر اہم سوالات بھی ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ اسد قیصر صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا صاحب کو انگیج کر رہی تھی، ملاقاتیں ہوئیں، اہم ملاقاتوں میں خود آپ بھی شامل رہے۔ سر، مولانا صاحب اتحاد میں شامل کیوں نہیں ہو سکے؟ اب انہوں نے تو واضح طور پر اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ حصہ نہیں بن رہے اتحاد کا۔ ہاں، بس ان کی اپنی پارٹی کی بات کی پالیسی ہے، جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے خاطر ہمیں بڑا الائنس بنائے، اور اس وقت ملک پہ جو مطلب کسی ادارے کا کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ ادارے جو ہے نا سارے، یعنی آپ دیکھیں کہ ملک میں آئین، جب ملک تب چلتے ہیں جب ملک پہ آئین اور قانون کی عملداری ہو، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ تو مکمل طور پر جو ہے نا انڈر اٹیک ہے، اور عدلیہ جو ہے نا اس وقت آزاد فیصلے نہیں کر پا رہی۔ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کوئی ملک کی لیول کی پالیسی بنا سکے، کیونکہ وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ اور اس طرح جو آپ کے دیگر ادارے ہیں وہ بھی جو ہے نا اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک ایک معاشرہ تب آگے بڑھ سکتا ہے جہاں رسپیکٹ، جہاں انصاف ہو، جہاں عوام کو اس کا حق ملے، جہاں جو ملک کا نظام جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر ہو، اور جہاں آئین اور قانون کو رسپیکٹ ملے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی ہماری اپنی جدوجہد جاری ہے کہ ہمیں ایک بڑا الائنس بنایا، اور اس پہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی۔ جی ڈی اے کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ لیگ اسٹیبلش ہو گئے ہے، مطلب دیگر بھی بلوچستان کی پارٹیوں کے ساتھ ادھر بھی ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا الائنس اس وقت بھی بہت بڑا الائنس ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ملک کو جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ ون پوائنٹ ایجنڈا وہ یہ ہے ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ اگر مولانا صاحب آپ کا ساتھ، اتحاد کا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر شاید آپ کی تحریک کو نقصان پہنچے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچے گا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ دیکھو، پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس وقت جو ہے نا الحمدللہ سب سے زیادہ عوام کی اگر اکثریت ہے، اعتماد ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے، اور اب بھی ہمارے دروازے کھلے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں ان کو ساتھ لے کے چلے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ تمام جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ قوم پرست تنظیمیں ہیں، وہ مذہبی جماعتیں ہیں،
یا وہ کوئی بھی جماعتیں ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلے. ابھی بھی مولانا صاحب سے سر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے نا ہماری کوشش ہے کہ ایک میکسیمم پوائنٹ پہ جو ہے نا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے کیے جائے جو اپوزیشن میں. لیکن سر مولانا صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ جیل میں ہوتی ہے لیکن باہر فیصلے ہوتے ہیں، جماعتیں چلتی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ جماعت ہے جس کے پاس نہ اختیار ہے نہ کوئی یکسوئی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. سر مولانا صاحب کے اسد کیسر صاحب تحفظات تھے کیا؟ نہیں، مجھے اس قسم کے کوئی تحفظات تو نہیں تھے، اور جو مولانا صاحب کی اپنی سیاسی مطلب اس کو جو اس کا فیصلہ ہے وہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا تحفظات تھی. بہرحال ہماری اسمبلی کے اندر جو ہے نا ایک ورکنگ ریلیشن ہے، اور جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم آپس میں معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سر وہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ ہم نے اپنے تحفظات اسد کیسر صاحب کو پہنچا دیے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ تحریری طور پر ہمیں وہ ان کا جواب دیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو سر تحریری انہوں نے تو تحفظات آپ ہی کو کنوے کیے تھے، جس کا پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم خان صاحب کو کنوے کریں گے. دیکھیں سو اوقات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی بند کی گئی. جب یہ ملاقات مطلب ہماری خان صاحب سے تو ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، تو ہماری بات نہیں پہنچ سکی خان صاحب کو. اس وجہ سے ہمارا مطلب ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. جب ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی تو پھر ہم کیسے خان صاحب کے ساتھ کوئی بات کر لیتے. تو اس لیے کیونکہ خان صاحب سے ابھی تک ہماری ملاقاتیں جو ہے نا اسٹیبلش نہیں ہیں، تو ہم اس میں اس وجہ سے مولانا کو بھی پتہ ہے کہ جب ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی خان صاحب سے گزشتہ 4-5 مہینوں سے، تو ہم کیسے کریں. اور ہماری صورتحال کو اس کو پتہ ہے کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے. باقی ان کی اپنی پارٹی ہے، جس طرح مناسب سمجھتے آگے بڑھے. لیکن سر اس وقت ایک تحفظات ان کا جو ایک نقطہ تھا وہ یہ بھی تھا، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شاید ایک نقطہ یہ بھی رکھا گیا تھا کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور الائنس بنے گا تو کل ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات سیٹ ہو جائیں تو ہمیں چھوڑ کے آپ ان کی طرف چلے جائیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ مولانا صاحب نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی؟ نہیں، میں کوئی اس قسم کی بات کی تصدیق نہیں کرتا. بنیادی بات یہ تھی کہ ہم نے پرنسپل ایشوز پہ خان صاحب سے جو ہے نا ایک ڈائریکشن لینی تھی، اور پھر جو معاملات تھے چھوٹے ایشوز ہوتے وہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے. لیکن ہماری کوئی ملاقات آپ کو پتہ ہے 4-5 مہینوں سے نہیں ہو سکی. تو یہ کمیونیکیشن ہمارا جو ہے نا وہ ابھی بحال نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ کل آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور پالیسی جو ہے اس حوالے سے آپ بات بھی کریں گے، تو آپ خان صاحب کے ساتھ سر ملاقات جب کرنے جا رہے ہیں تو آبویسلی آپ ہوم ورک تو کر کے جائیں گے، پورا ایک پلان تو بنا کر جائیں گے، اپنی تجاویز بھی دے کر جائیں گے. تو آپ کے مطابق کیا پالیسی ہے، کیا تجاویز خان صاحب کے سامنے رکھیں گے سر؟ کچھ شیئر دیکھیں سب سے پہلے تو بہت وقت بعد ملاقات ہوگی. اگر ملاقات ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں، مطلب پولیٹیکل لوگ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں سے لوگ جائیں گے. ڈیفینیٹلی اس وقت جو ملک پہ صورتحال ہے، جو اس وقت سچویشن ہے یا پبلک پلس ہے، وہ خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، اور اس کے بعد ہی جو ہے نا کوئی لایا بلائے گا. حکومت کے خلاف آپ کو جس تحریک کا اعلان کیا گیا تھا سر، وہ تحریک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں میں یا عید کے بعد جو ہے وہ شروع ہو؟ دیکھیں میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا جب تک کوئی ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہو، کوئی کنسنسس نہ ہو. تو وہ جب ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. نہیں لیکن سر پھر یہ سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ آپ کی شروع ہونے والی تحریک جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں بنی ہے؟ نہیں ابھی تو مجھے بتاؤ نا اس حالات میں کیا ہم تحریک چلائیں کہ ملک کے اوپر ایگریشن ہو، ملک کے اوپر جو ہے نا جنگ مسلط کی گئی ہو؟ کیا ہم یہ کوئی حب الوطنی کا تقاضا کرتا ہے؟ اس وقت تھوڑا سچویشن کو دیکھے ہم اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، مطلب یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی بھی خطرہ جو ہے نا وہ اس وقت بھی خطرہ ہے. تو ہمیں تھوڑا آپ کو لگتا ہے سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں مانے گا اور وہ ابھی بھی بضد ہے؟ بالکل، بھارت کوئی بھی کرتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ایک یار دشمن ہمیں، اس کی نہ اخلاقیات ہے نہ اس کی کوئی اس نے جو کشمیر میں کیا، اس نے ہمیشہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف جو ہے نا اس کی جتنی بھی پہ حملہ آور ہوا ہے، تو اس کو کوئی وہ نہیں ہے. اور اس وقت جو دینی تقریر کی ہے
اس کے بعد تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس کے دل میں جو اس وقت کٹکا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، جو اس کو تپڑ پڑا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی چپ رہے گا؟ تو کسی وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی کوئی حرکت کرے گا۔ لیکن سر اس جنگ کے دوران جو ایک سوال پارلیمنٹ کے اندر اٹھایا جا رہا تھا اور وہ میاں صاحب کی خاموشی کے حوالے سے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سوال درست ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو ان تحفظات کو، ان سوالات کو مسترد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب بالکل خاموش نہیں تھے، بلکہ وہ اس سارے عمل میں شریک تھے کہ کس طرح جواب دینا ہے بھارت کو۔ ہاں، اس پہ ہمیں بہت تشویش ہے اور بہت سیریس کنسرن ہے اس کے اوپر کہ میاں صاحب جو ہے نا مکمل طور پر خاموش رہے ہیں، اس نے کوئی ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک طرف عمران خان ہے کہ وہ جیل میں ہیں، اور جس طرح ڈٹ کے جرت سے اور بہادری سے ایز اے پاکستانی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، کل بھی جو دیا اس سے پہلے دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو پاکستانی نہ کیا۔ اس کی تو عمران خان کی تو انڈیا میں کیونکہ ایز اے کرکٹر اس کی تو بہت زیادہ فالوئنگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو بات کی ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ان کی جرت اور ہمت کو بڑھائی ہے۔ اور دوسری طرف تو میاں صاحب جو ہے نا بالکل چپ کی ساتھ لی ہوئی ہے، جو کہ ناقابل فہم ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اس وقت جو ہے کوئی الزامات تو نہیں لگا سکتا اور میں کوئی اس وقت کوئی بحث بدار بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر تشویش ضرور رکھتا ہوں۔ اچھا، لیکن سر ہم نے حال ہی میں دیکھا اسد کیسر صاحب کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تھا، اس پر آپ نے بڑی ایک جنگ لڑی، تاخیر کا شکار ہوا الیکشن، لیکن بالآخر وہ چیئرمین شپ آپ کو مل گئی۔ لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے، جنید اکبر صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ یہ صورتحال سر کیوں پیدا ہوئی؟ خان صاحب تو جیل میں ہیں، جنید اکبر صاحب چلا رہے تھے، کیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کے درمیان؟ ہوا کیا ہے سر؟ نہیں، وہ بات صحیح معنوں میں کمیونیکیٹ نہیں ہوئی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر جنید اکبر کے اوپر برڈن ہے اور وہ نہیں چلا سکتا تو کسی اور کو دے دے یا عمر عیوب صاحب کو دے دے، یعنی وہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرے، اس نے صرف یہ ایک مشورہ دیا تھا۔ اور ابھی اس نے کہا کہ بس جنید اکبر جیسے فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلے کا حق اس کے پاس ہے۔ مطلب جنید اکبر صاحب کو نہیں کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ جی جی بالکل، اس کو نہیں کہا گیا تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سر اب ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ یہ بھی دیکھا ماحول کہ شاید ابھی اگر جنید اکبر صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں تو حکومت کی شاید یہ کوشش رہے کہ وہ چیئرمین شپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اپنے پاس رکھیں، یا پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے نوید قمر صاحب کا نام جو ہے اس حوالے سے بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ چلو ابھی تو چونکہ میں کیا کہوں، ابھی تو میں جنید اکبر صاحب جو ہے نا استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے، تو ابھی تو وہ بات ختم ہو گئی نا۔ سر انہوں نے کل وہ استعفیٰ جمع تو کروا دیا ہے بیرسٹر گور صاحب کو؟ وہ تو بیرسٹر گور کو دیا تھا نا، بیرسٹر گور تو ابھی اس کو جب اس کو پتہ چلا ہے کہ تو ابھی کیا کریں گے اس کے اوپر۔ اچھا، لیکن سر اب دو صرف مختصر سوالات ہوں گے۔ ایک تو پارٹی کے اندر کل اگر آپ نے دیکھا ہو کنول شوذب صاحبہ کا بیان بھی تھا، علیمہ صاحبہ کے حوالے سے سر بڑے تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی معاملات کے اندر مداخلت کر رہی ہیں یا کوئی ایسا ماحول ہے کہ کوئی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں، علیمہ خان جو ہے نا وہ ایک بہن کی کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کو ایک بہن بھائی کا رشتہ جو ہے نا وہ بہت مقدس ہوتا ہے، اور جو اس کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی ڈیپ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایسے پارٹی کے اندر معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایز اے بہن جو اس کا کردار ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے، وہ جو ہے نا اپنا آواز اٹھا رہی ہے، وہ ان کے لیے عمران خان کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور پارٹی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سر پارٹی کے اندر کوئی آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، یا مرکز میں کوئی پارٹی کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ گنڈا پور صاحب کنٹینیو کریں گے سر؟ انشاءاللہ بالکل۔
اچھا ٹھیک ہے اسد کیسر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو پارٹی کے اندر اختلافات کے حوالے سے کچھ تاثرات تھے اس حوالے سے بھی ہم نے سوالات کیے، اور جو جنید اکبر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے واضح کیا کہ ان کو خان صاحب نے مستعفی ہونے کا نہیں کہا، بلکہ ان کو آپشن دیا گیا ہے کہ اگر وہ بوجھ فیل کرتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام متاثر ہو رہا ہے، تو پھر وہ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خان صاحب سے ملنے جائیں گے، وہ مذاکرات کے حوالے سے، پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اپنا لاہے عمل جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ایک اہم نقطہ اور تھا کہ جو وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو پیشکش کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اب اسد کیسر صاحب کے مطابق مذاکرات کا ٹاسک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اور سی سی کے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر فیصلہ کریں اور اپنی سفارشات تیار کر کے عمران خان کو پیش کی جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس معاملے پر پھر مزید کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، خان صاحب کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو بھارت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ نے انٹروین کیا اور جو امریکی صدر نے ٹویٹ کیا، کشمیر کا بھی ذکر انہوں نے کیا، اس کے بعد بھی جو نریندر مودی کی جانب سے خطاب کیا گیا اس میں انہوں نے ایک بار پھر کشمیر کے معاملے پر بھی ایک اور ہی انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ اپنایا۔ اب امریکہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایک موقف واضح ہے، پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کا سندھ طاس معاہدہ ہو، کشمیر ہو یا دیگر ایشوز ہوں، خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا واضح موقف ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی پاکستان کا بڑا واضح موقف رہا ہے۔ عالمی برادری کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ انہوں نے ڈپلومیٹس کو انگیج کیا، تمام جو نکات تھے، حقائق تھے وہ ان کے سامنے رکھے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو چیلنجز مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی آ رہا ہے کہ چیلنجز موجود ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جوہر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آپ نے دیکھا کہ اب جب امریکی صدر نے ٹویٹ بھی کیا، امریکہ کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مداخلت کی، ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، اس کے بعد یہ آ رہا تھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے، کوئی ایک توقع تھی، لیکن جو مودی صاحب نے خطاب کیا اس کے بعد ابھی بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید خود بھارت کے اندر لوگ جو ہیں یا ان کی جماعت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ شاید خوش نہیں ہیں جو امریکہ نے انٹروین کیا ہے۔ سر جی، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہندوستان نے اس وقت جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی سیز فائر کی تو اس میں یہ چیز انبلٹ تھی کہ جی اس کے بعد ایک نیوٹرل وینیو پہ ایک ڈائلاگ شروع ہوگا اور اس کا پھر فارمیٹ طے کیا جائے گا اور اس میں پھر ظاہر ہے جب وہ ہوتا ہے تو پھر ایجنڈا آئٹمس طے کی جاتی ہیں اور سارا۔ تو اب یہ ساری چیز، اور یہ دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ پاکستان نے کہا تھا، یہ چیز تو امریکہ کے صدر کے ٹویٹ میں تھی، ان کے باقی اسٹیٹمنٹس میں تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ یہی وہ اس وقت ایک جو ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو سی ہے جو امریکنز کے ایجز میں ایک ہوئی تھی کہ جس سیز فائر کے بعد یہ بات چیت ہوگی اور اس میں پھر یہ سارے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا اس کے بعد، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ہی ایک انسینڈیری قسم کی، ایک بہت ہی انفلیمیٹری قسم کی ایک اشتعال انگیز تقریر انہوں نے کی مودی نے، جس سے سارا منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد بہت سے بیانات انڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں، وہاں کے اخباروں میں بہت سے منسٹرز ان کے، باقی بھی جو سیاسی لیڈر ہیں، دانشور ان کے، جو ان کے میڈیا والے خصوصاً، وہ ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جس میں ایک قسم کا وہ، اور یہ میں نے، یہ آپ کو یاد ہوگا شاید کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنے کچھ کامنٹس میں میڈیا کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہے نا ریگل آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور بدقسمتی سے وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسے وہ ریگل آؤٹ کر کے اس کو ایک کنڈیشنل بنا رہے ہیں اور اس میں شرائط ایک عائد کر رہے ہیں، اور وہ اس قسم کی جو کہ جن کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ جی وہ پہلے پاکستان جو ہے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ ہمیں پہلے یہ گارنٹی کرے کہ وہاں سے وہ یہ سارا جو سٹرکچر ہے دہشت گردی کا اس کو ختم کریں گے، جبکہ وہ سٹرکچر تو بھارت کے خود اجیت دوول کے ڈاکٹرین پہ بیسڈ ہے، جو پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز وہ کرواتے رہے ہیں اور دہشت گردی کی کاروائیاں کرواتے رہے ہیں، وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ابھی وہ وہاں پہ ڈائلاگ کی طرف نہیں جو ہے نا بڑھنے کا ان کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں لگ رہا، جو کہ بہت خطرناک ہے، بیکاز دیکھیں یہ ایک جو خطہ ہے، یہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں،
اور ایک ایسی کانفرنٹیشن پہ پہنچ گئے تھے اور ایک ایسی لیڈر آف اسکلیشن پہ پہنچ گئے تھے کہ جس میں اس کے آگے کی جو پیڑھیاں تھیں وہ بہت ہی خطرناک تھیں، نہ صرف ان دونوں ملکوں کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے. تو اس سے واپس آئے ہیں، اور اب جب واپس آئے ہیں اور ایک موقع مل رہا ہے امن کی طرف جانے کا، اور وہ امن جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں ایک پیسفل ڈائلاگ کے تھرو ہوتا ہے. آپ کے جو بھی تنازعات ہیں ان کا حل ہمیشہ آخر میں وہیں سے نکلتا ہے، لیکن اس طرف جانے کی بجائے ہندوستان ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا خطرناک جو ہے اس وقت روش اختیار کر رہا ہے. اور یہ کوئی لیکن جوہر سلیم صاحب، آپ نے دیکھا کہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ جو ناکامی بھارت کو ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سیکرٹری خارجہ تھے انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے سیز فائر کیا ہے، اور وہ پاکستان کے ڈی جی ایم او کی درخواست پر، پاکستان کی درخواست پر ہم نے یہ سیز فائر کیا، لیکن پاکستان نے پھر واضح کیا کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی. تو آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر حکومت کے اوپر ایک بہت بوجھ ہے ناکامی کا، جس کو چھپانے کے لیے یہ ساری چیزیں کور کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مودی کا ہمیشہ سے دیکھیں اس کا پورا بیانیہ جو ہے، اس کی جو پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، اس کی جو سیاسی جو ساری قوت ہے، وہ اسی چیز کی مرہون منت ہے کہ جی جو اینٹی پاکستان پروپیگنڈا شروع سے ہی اور اینٹی مسلم ظاہر جو ایک پلانک ہے اس کا، تو اب وہ ان کو اچانک لگ رہا ہے کہ جی مودی کو کہ جی وہ تو ہمارا جو ہے نا سارا ایک قسم کا جو میں اتنا زیادہ ایک براوڈو رکھا ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا. تو اس میں لیکن اب وہ میرے خیال کے مطابق جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھپانے کے لیے جو پبلک سینٹیمنٹ بہت زیادہ انڈیا میں اراؤز کر رہے ہیں، اس سے وہ ایکسپیکٹیشنز اگین دوبارہ سے ایسی کریٹ کر لیں گے جس طرح پہلے بھی انہوں نے یہ کیا. 22 اپریل کے بعد انہوں نے ایک میڈیا فرینزی شروع کی، اس کے بعد وار ہسٹیریا، ایک وار مونگرنگ کی طرف چلے گئے، اور اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، پھر اس کا پریشر اتنا جنریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب دوبارہ سے وہی ہو رہا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں اتنی زیادہ کر رہے ہیں اتنے تواتر سے، اور اپنے لوگوں کے اندر ایک اس قسم کی ایکسپیکٹیشن بڑھا رہے ہیں کہ جس طرح شاید ابھی ایک ایکشن کوئی اور ہونے کی ضرورت ہے یا ہونے والا ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ آپریشن جس کو وہ سندور کہہ رہے ہیں، یہ تو ختم نہیں ہوا، اس میں تو پاز ہوا ہے ابھی، یہ تو دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. سو یہ ایک جو ہے نا یہ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک حرکت ہے، کیونکہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتی. اس کو انگریزی میں تو بالکل اس کے لیے ایک صاف لفظ ہے جس کو برنکسمین شپ کہتے ہیں، کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے آپ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں نا. تو اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں مودی، اور ہمیں امید ہے کہ دنیا جو کہ اس سے پہلے بھی دنیا نے انٹروین کیا ہے، جو سب سے زیادہ ذمہ دار دنیا میں ممالک گنے جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ جن کی ایک انفلوئنس ہے ڈپلومیسی میں سب سے زیادہ وہ ایکٹیو ہیں، جس طرح امریکہ ہے، جس طرح باقی بھی، جس طرح یو اے ای، سعودی عرب، ترکیہ، بہت سے ملکوں نے بیچ میں آئے تھے، ایران بھی تھا، اور چائنا کا رول بہت اہم ہوتا ہے ہمیشہ، اور بھی بے شمار یورپین کنٹریز بھی تھے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھارت کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر خارجہ صاحب نے تمام ڈپلومیٹس کو انگیج کیا، یہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو یہ جو ہمیشہ ایک تاثر رہا ہے کہ جو عالمی برادری ہے وہ شاید پاکستان کی بجائے وہ بھارت کو ترجیح زیادہ دیتی ہے، یا سافٹ کارنر ان کے لیے زیادہ رکھتی ہے. لیکن اس مرتبہ مختلف ہیں، اس مرتبہ عالمی برادری بھی پاکستان کے موقف کو انڈورس کر رہی ہے. جی بالکل، دیکھیں کیونکہ ہمارا موقف جو ہے وہ نہ صرف اصولی موقف تھا، بلکہ وہ حالات نے ثابت کیا کہ ہم حق پہ کھڑے تھے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا، دیکھیں آپ اگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت دیں. اب کل ہی انہوں نے خود ہی سے یہ بیان دیا، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وہ تحقیقات جو ہیں اس پہ تو ابھی جاری ہیں. تو جب آپ کی تحقیقات ہی ختم نہیں ہوئی تو آپ ثبوت بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ الزام اس طرح لگا رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے پاس 100% سب کچھ آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد الزام بھی خود ہی سے لگا رہے ہیں اور حملہ بھی خود ہی سے کر رہے ہیں. تو دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ ایکسرسائز ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں رادہ، یعنی کہ مطلب جو اس وقت آپ دونوں ملک جو ان سے ہیں اس طرف نہ جائیں کہ جو کانفلکٹ کی طرف سچویشن کو لے جائے، اسکیلیشن کی طرف نہ جائیں، ڈی اسکیلیشن کی طرف جائیں. تو وہ میسج بھارت کے لیے ہی تھا. وہ پاکستان تو آلریڈی ایکسرسائز کر رہا تھا ریسٹرینٹ کو، پاکستان تو آلریڈی ایک بہت ذمہ داری سے ایکٹ کر رہا تھا. لیکن جوہر صاحب آپ نے سر دیکھا ہوگا کہ
کشمیر کے حوالے سے جب امریکی صدر نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد مودی کو اپنے خطاب میں یہ اس پر بھی بات کرنا پڑی، اور ہم جو توقع کر رہے تھے کہ چلیں ایک جو بڑا ایک ایشو ہے اگر وہ سیٹل ہو جاتا ہے تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہوگی، لیکن جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب اگر پاکستان کے ساتھ بات ہوگی تو آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آپ کو یہ جو ہمیشہ ڈے ون سے ایک بھارت کا ایک نیریٹو رہا ہے، جو بیان رہا ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے، نہ مانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی امریکہ کو نو کہہ سکتا ہے اور واقعی یہ جو کشمیر والا ایشو ہے اس پر کوئی وہ بات کرنے سے دوبارہ انکار کر سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ حالات مختلف ہیں، شاید وہ لچک دکھائیں؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کچھ دن پہلے اپنے جو کامنٹس میں میڈیا کو، اس میں نے کہا تھا کہ وہ دو چیزیں کہیں گے، ایک تو وہ اس سے ظاہر ہے واپس ریگل آؤٹ کرنے کی، جس کو کہتے ہیں نا، اسے مکرنے کی کوشش کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو اس بات ہی صرف دہشت گردی پہ کرنی ہے جو پاکستان سے ہو رہی ہے، اور تیسرا یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمیں تو کشمیر پہ بات وہی کرنی ہے جو کشمیر آپ کے قبضے میں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہی ہوا۔ اب یہ بات بھی، اب اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پھر آپ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے، مطلب یہ تو پھر ایسی باتیں ہیں نا کہ جس کا مطلب ہے کہ آپ با مقصد مذاکرات نہیں چاہتے۔ با مقصد یا میننگ فل مذاکرات تو تب ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی اس قسم کی پہلے سے اسٹیٹمنٹس پری کنسیو قسم کی نہ دیں، بائس اسٹیٹمنٹس نہ دیں، آپ ایک مطلب بالکل صاف اس کے ساتھ آئیں، کلین سلیٹ کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ہمارے درمیان تنازعات ہیں۔ میرا اس میں خیال یہ تھا کہ جو ہونا چاہیے تھا، جو جس طرف بھارت کو آنا چاہیے تھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو انہوں نے سنتاس معاہدے کو جو اپنے تئیں اس کو سسپینڈ کیا ہے یا ان ابیئنس رکھا ہے، سب سے پہلے وہ ایکشن ان کا وڈرا ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس کو وڈرا کرنے کا اعلان کرتے تو ایک تھوڑی سی ایک وہ جو ہے نا ایک اچھا ایمبینس کریٹ ہوتا مذاکرات کے لیے۔ پھر اگر وہ ایسا کرتے تو پاکستان بھی ایسا ہی شاید کرتا کہ ہم بھی کہتے ٹھیک ہے اس کے بعد کے جو ایکشنز ہم نے لیے ہیں، جس نے شملہ معاہدے کو ہم نے جو ان ابیئنس کیا ہے وہ تو ان کے جواب میں ہی کیا تھا، خود سے تو نہیں کر دیا تھا، تو ہم بھی شاید اس کو پھر وڈرا کرتے اور اس کے بعد پھر مذاکرات ہوتے۔ اگر ٹیررزم پہ آپ نے بات کرنی ہے بالکل کریں، لیکن ٹیررزم پہ پھر بات یہ بھی ہوگی کہ آپ جو پاکستان میں ٹیررزم کروا رہے ہیں، جو بلوچستان میں کروا رہے ہیں، جو باقی ہماری جگہوں پہ باقی سارے شہروں میں آپ کروا رہے ہیں، اور جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز وہ جو آپ نے کروائی ہیں، جو جس کے ثبوت کہ امریکہ اور یو کے اور جو ہے کینیڈا تک میں ہیں، وہاں پہ بھی کروائی ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ، یعنی کہ ایک جامع مذاکرات کا ایجنڈا بنتا جس میں وہ تمام تنازعات جس میں دونوں ملکوں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات ابھی تک آپس میں بن ہی نہیں پا رہے، ایک جو ہے نا جو پازیٹیو یا ایسے تعلقات جس طرح کے ہونے چاہیے ملکوں کے درمیان، نیبرز کے درمیان، اس میں کیا ہے سر فہرست؟ اس میں کشمیر کا مسئلہ ہے، جموں کشمیر ڈسپیوٹ ہے، پھر اس میں سر کریک ہے، سیاچن ہے، پھر اس میں پانی کے دوسرے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ جب آپ جامعہ مذاکرات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ جی ٹریڈ کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کس طرح کر سکتے ہیں، باقی کس قسم کی کوآپریشن ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ان دونوں ملکوں کو اس وقت جو کلائمیٹ چینج چیلنجز، اتنے زیادہ ایشوز کا سامنا ہے، اب جب تک آپس میں یہ ملکوں سے ہیں، نیبرز ہیں، اکٹھے مل کے نہیں کریں گے تو کلائمیٹ چیلنجز تو بارڈرز نہیں دیکھتے، وہ آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں جب تک کہ آپس میں ریجنل کوآپریشن نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ اب بجائے اس طرف چلنے کے، امن کی طرف جانے کے، تعاون کی طرف بڑھنے کے، دوستی کی طرف بڑھنے کے، وہ دوسری طرف چل پڑے ہیں جہاں پہ صرف اور اس طرف کیا ملے گا؟ اس طرف صرف دشمنی، اس طرف صرف خطرہ، اور اس طرف صرف جو انسان نقصان ہوگا سب کا۔ چلیں ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے، خود حکومت کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا موقف ڈے ون سے یہی آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، ان کا موقف واضح ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ایشوز پر مزید کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔